قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دعوت فکر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنا رب کو پہچان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مومن کے قلب میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نور، اپنے ذاتی نور سے پیدا شدہ طفل نوری جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، اسی نور سے انسان کے لطیفہ انا کو تخلیق فرمایا۔ تو اب سوچنے والی بات تو ہے نا یار، سوچنا تو پڑے گا کہ یہ معاملے ہیں کیا چیز۔ اور جب اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو پھر یہاں دنیا داری میں کچھ ایسے معاملے ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم اس کو درد سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، اذیت سمجھتے ہیں، مسائل سمجھتے ہیں، مصیبتیں سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ اصل میں جس کو نفس تکلیف سمجھتا ہے وہ حقیقت میں راحت ہے۔ نفس جس چیز کو راحت سمجھتا ہے، آسانی سمجھتا ہے، سہولت سمجھتا ہے، وہ حقیقت میں ایک اذیت ہے، ایک تکلیف ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم ظاہری چیزوں کو باطنی معاملات سے میچ نہیں کرتے۔ ہم ظاہری چیزوں کو ظاہری چیزوں کے حساب سے ہم باطنی معاملات کا بھی خیال کرتے ہیں، یہاں سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جب ہم باطنی معاملات کو ظاہری معاملات کے اپوزٹ جانیں گے تبھی جا کے ہمارے اندر کے جو دروازے وہ کھلیں گے۔ اب باطنی طور پہ ہم اپنے باطن سے واقف نہیں ہیں نا، لیکن ڈاکٹر لوگ ہمارے باطن کو جب چیک کرتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہماری مختلف چیزیں جب وہ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں مرض ہے، ظاہری طور پہ ہمیں مرض نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، درد ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، ہم چل نہیں پا رہے، ہمارے پیر میں یا ٹانگ میں درد ہے، ہم چل نہیں پا رہے، ہمارے پیٹ میں تکلیف ہے، ہم چل نہیں پا رہے، ہمارا سر چکرا رہا ہے، سر میں درد ہے، سر پہ بوجھ ہے، ہم چل نہیں پا رہے، ہماری جناب کندھے اور پٹھے پکڑے ہوئے ہیں درد نے، لیکن درد نظر تو نہیں آ رہی۔ یعنی باطنی طور پہ ایک چیز کی حقیقت موجود ہے لیکن ہماری آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اسی چیز سے متعلق اپنا ایک فیصلہ اور ڈیسیژن لے لیتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ کیا کیا معاملات ہیں ان میں ہم فکر نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو چند اشعار، ایک کلام آپ کو سنا رہا ہوں، وہ اسی فکر کے حوالے سے ہے، اور اس فکر میں اپنے مالک سے، اپنے رب سے سوال کیے۔ ایک دفعہ خلوت میں میرے ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا کہ خلوت میں رب کے ذکر میں اپنے مالک سے، اپنے یار سے گفتگو میں مصروف تھا تو کچھ سوال کیے۔ ان سوالات کے جواب پھر مجھے ملے بھی، اور ان کے جواب میں کچھ اشارے ملے، لیکن وہ سوال کچھ میں نے کیے، جو میں نے سوال کیے وہ آپ کے سامنے آج میں رکھتا ہوں کہ جب اس سے میں گفتگو میں محو تھا تو اس گفتگو کے دوران میں نے پھر اس سے سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات کو ذرا آپ بھی سنیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سوالات جب آپ اس سے کرتے ہیں پھر آپ کو کیا جوابات ملتے ہیں، اور بڑے دلچسپ سوالات ہیں اور ان کے بڑے دلچسپ جوابات بھی ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کا ٹائم تو نکالیں، اس کے ساتھ بیٹھے تو صحیح، اس کے ساتھ بات تو کریں۔ ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے، اس سے گفتگو نہیں کرتے، اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ نماز کو بھی ہم صرف عادتاً اور رسماً ادا کرتے ہیں، نماز کو ہم رب کی گفتگو اور معراج کے لیول پہ لے جا کے ادا نہیں کرتے نا۔
ہم سجدے میں جاتے تو ہیں، اپنے آپ کو سجدے میں سر رکھتے تو ہیں، لیکن ایک جو رسمن تسبیح ہے وہ تسبیح پڑھی 2-3 دفعہ، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی جناب اجلت میں پڑھی کہ اس کی معنی اور مطلب سے بھی ہم گزرے نہیں، اور جناب تسبیح مکمل ہوئی اور ہم سجدے سے اٹھ گئے۔ تو ان چیزوں پہ تو غور کرنا پڑے گا۔ بہرکیف یہ کچھ سوال ہیں آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ فنا کی منزلیں کیا ہیں، بقا کے راستے کیا ہیں؟ فنا سے جب ہم گزر کے بقا میں جاتے ہیں نا، اور جب بقا کو کراس کرتے ہیں تب جا کے ہم لقا میں پہنچتے ہیں۔ اور بقا، فنا، بقا اور لقا کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلدی اس پہ بھی ذکر کریں گے۔ تو لقا کہتے ہیں ملاقات کو۔ جب ہم فنا سے گزر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، پھر ہم بقا کی منزلوں میں جا کے پہنچتے ہیں۔ پھر جب بقا کی منزلوں میں پہنچتے ہیں تو پھر موت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو پھر بقا ہے نا، بقا کو تو فنا ہے نہیں، فنا سے تو ہم گزر گئے۔ اب جب بقا میں پہنچ گئے ہیں تو موت کے بعد اگر بقا میں پہنچے ہیں تو پھر وہ اگر یہاں اچھا کما کے گئے ہیں تو وہاں اچھے کی بقا ملے گی، اگر یہاں اچھا نہیں کما سکے تو وہاں کی بقا بھی ہماری اچھی نہیں ہے۔ تو لہذا اسی حیاتی میں آپ فنا سے گزر جائیں اور بقا میں پہنچ جائیں۔ پھر جب بقا میں پہنچتے ہیں تو پھر لقا بھی ہوتی ہے، پھر جنم ملاقات بھی ہوتی ہے، پھر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ فنا کی منزلیں کیا ہیں، بقا کے راستے کیا ہیں؟ میرے مالک ہمیں دے تم بتا آخر تو ہم کیا ہیں؟ فنا کی منزلیں کیا ہیں، بقا کے راستے کیا ہیں؟ اور مکان سے لا مکانی کے کیے دعوے ازل سے ہی۔ وہ کہتا ہے نا میرا کوئی مکان نہیں، میں لا مکان ہوں، لیکن پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ تو مکان سے لا مکانی کے کیے دعوے ازل سے ہی، بنا کر دل کو گھر تو نے چھپائے معاملے کیا ہے؟ میرے مالک ہمیں دے تم بتا آخر تو ہم کیا ہیں؟ فنا کی منزلیں کیا ہیں، بقا کے راستے کیا ہیں؟ اور نہیں پایا اگر خود کو تو تجھ کو پا نہیں سکتے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا، خود کو جانا، خود تک پہنچا، وہ رب تک پہنچ گیا۔ نہیں پایا اگر خود کو تو تجھ کو پا نہیں سکتے۔ مقام و حال کے مالک بتائے سلسلے کیا ہیں؟ میرے مالک ہمیں دے تم بتا آخر تو ہم کیا ہیں؟ فنا کی منزلیں کیا ہیں، بقا کے راستے کیا ہیں؟ اور تمہاری رمز سے قائم جہان رنگ و بو سارا۔ یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا مالک کی قبضہ قدرت میں اسی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اسی مصور کی یہ ایک تصویر ہے، یہ پکچر ہے، یہ پورٹریٹ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اسی کا ہی ہے۔ اور تمہاری رمز سے قائم جہان رنگ بو سارا، رکھا خود کو آیا پھر تو چھپانے کے ہجے کیا ہے؟ جب ہر چیز میں تو موجود ہے تو پھر خود کو چھپایا کیوں ہے؟ پھر خود کو چھپایا کیوں ہے؟ اگر ہر چیز میں تو خود موجود ہے، پھولوں میں ہے، پانی میں ہے، شجر میں ہے، حجر میں ہے، انسان میں ہے، چرند میں ہے، پرند میں ہے، ہر چیز میں، ہوا میں ہے، بارش میں ہے، آگ میں ہے، ہر چیز میں تو موجود ہے۔
ہر چیز میں جب تو موجود ہے، ہر چیز میں تو آیا ہے، تیری قدرت آیا ہے، تیری کاریگری آیا ہے، تیری خلقت آیا ہے، تو ہر چیز سے جب آیا ہوتا ہے تو پھر خود کو چھپایا کیوں؟ رکھا خود کو آیا پھر تو چھپانے کے ہجے کیا ہے، میرے مالک ہمیں میں تم بتا آخر تو ہم کیا ہیں، فنا کی منزلیں کیا ہیں، بقا کے راستے کیا ہیں، اور کہیں ہے وجد مندر میں، کہیں سجدے مساجد میں، کہیں ہے وجد مندر میں، کہیں سجدے مساجد میں، تو پھر صحرا سمندر اور ہوا کے حاشیے کیا ہے، میرے مالک ہمیں میں تم بتا آخر تو ہم کیا ہیں، فنا کی منزلیں کیا ہیں، بقا کے راستے کیا ہیں، اور کھچائی کھال تبریزی کبھی منصور سولی پر، ظاہری معاملات دیکھیں نا، حسین ابن علی کو دیکھیں نا، کربلا کا میدان دیکھیں نا، علی اصغر کی شہادت دیکھیں، علی اکبر کا کارنامہ دیکھیں، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھیں نا، پھر یہ تبریز کا معاملہ دیکھیں، شمس کا معاملہ، اور پھر منصور کو سولی چڑھا دیا، ان الحق کا نعرہ بھی اسی کی زبان پر، پھر سولی بھی اس کو چڑھا دیا۔ تو کھچائی کھال تبریزی کبھی منصور سولی پر، تمہارے عشق میں یارا بتائیے ماجرے کیا ہے، تمہارے عشق میں یارا بتائیے ماجرے کیا ہے، میرے مالک ہمیں میں تم بتا آخر تو ہم کیا ہے، فنا کی منزلیں کیا ہے، بقا کے راستے کیا ہیں، اور تمہاری راہ میں گم ہوں، تمہاری چاہ میں گم ہوں، تمہاری راہ میں گم ہوں، تمہاری چاہ میں گم ہوں، تمہارے اور میرے درمیاں پھر فاصلے کیا ہے، تمہارے اور میرے درمیاں پھر فاصلے کیا ہے، میرے مالک ہمیں میں تم بتا آخر تو ہم کیا ہے، فنا کی منزلیں کیا ہے، بقا کے راستے کیا ہے، اور کہاں اسرار کا عالم، کہاں معصوم کی مستی، کہاں اسرار کا عالم، کہاں معصوم کی مستی، تیرے حیرت کدے سارے تماشے کے سوا کیا ہے، تیرے حیرت کدے سارے تماشے کے سوا کیا ہے، میرے مالک ہمیں میں تم بتا آخر تو ہم کیا ہے، فنا کی منزلیں کیا ہے، بقا کے راستے کیا ہے، بقا کے راستے کیا ہے۔ یہ آپ سوال کیجئے نا، آپ گفتگو کیجئے، آپ بیٹھئے تو صحیح، محفل تو جمائیے، پھر دیکھیں آپ کا یار، آپ کا مالک آپ سے گفتگو کیسے کرتا ہے، اور آپ کو جوابات کیسے ملتے ہیں، پھر وہ رازوں کے پردے کیسے کھولتا ہے، وہ پھر آپ کے باطنی دروازے کیسے کھولتا ہے۔